الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناصح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے غصے کو پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ساری مخلوق کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے بلند مقام عطا فرمائے گا جسے دیکھ کر تمام لوگ رشک کریں گے۔ جناب ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ آج صحابہ کرام کی حسین ترین بلکہ اس کائنات کی ممتاز ترین قبیل میں اس عظیم المرتبت اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انتہائی بلند مرتبت صحابی رسول کی بارگاہ میں مل کر انشاءاللہ ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جو اس کائنات کے رازدار، تمام عالمین کے رازدار یعنی رازدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف سے مشرف ہوئے، جو اپنی غیر معمولی ذہانت اور زود فہمی اور حاضر دماغی اور رازداری کی وجہ سے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک خاص مقام اور مرتبہ رکھتے تھے، جو اپنی اصل کے اعتبار سے مکی اور پیدائش و پرورش کے لحاظ سے مدنی تھے۔ یعنی آج ایک مدنی صحابی کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، جن کی پرورش ایک مسلم گھرانے میں اب ایسے والدین کی صاحب آغوش میں ہوتی ہے جو ابتدا ہی سے اسلام کے ٹھنڈے اور خوشگوار سائے میں آ گئے تھے۔ یعنی اسلام جن کی سرشت میں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گٹھی جن کے وجود کا حصہ تھی، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہونے سے قبل ہی دارہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، جنہیں قبیل صحابہ میں انتہائی محبت اور ادب کے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہی شاندار ہستی ہیں صاحب، یا آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے بے حد مشتاق تھے، لہذا ہجرت کر کے مکہ پاک پہنچے اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت اور نصرت کے متعلق رائے طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی بجائے نصرت کو ان کے لیے تجویز فرمایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین، ان کا عشق بھی بے حد نرالا عشق تھا صاحب۔ اسلام لانے کے بعد سے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات و واقعات اور اوصاف کے متعلق لوگوں سے برابر پوچھا کرتے تھے۔ ظاہر ہے جس نے رخ مصطفیٰ کے بارے میں سن لیا صاحب، پھر وہ دید ہی کا مشتاق رہا کرتا ہے، اور ان کے دل میں آتش شوق دیدار اور زیارت ہمیشہ بھڑکتی رہتی تھی۔ ناظرین، جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف ملاقات کے لیے مدینہ پاک جا پہنچے۔ بس وہ لمحہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایسی اختیار کر لی صاحب، ایسی اختیار کر لی کہ وہ سائے کی طرح، یعنی سائے کی طرح ہر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ جنگ احد میں جانثاری و فداکاری کا چولا پہن کر حضرت حذیفہ اور ان کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں ہی شریک ہوئے۔ یعنی اختتام جنگ کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان کے والد نے جام شہادت نوش کیا، یعنی یوں ہی کہہ لیجئے کہ یہ گھرانہ بنیادی طور پہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمغہ اپنے سینے پر سجائے چلتا تھا۔ وقت تیزی سے ناظرین گزرتا رہا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہنے لگے۔ یعنی سوچئے کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا ناظرین، اور یہ سرکار علیہ السلام کی یوں کہہ لیجئے کہ میں کیا کہوں، یعنی کیا ان کی نظر کی وسعت تھی صاحب کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صلاحیتوں کو باقاعدہ جج کر لیا کرتے تھے۔ یعنی ان کے اندر پوشیدہ جتنی بھی مخفی صلاحیتیں ہوتی تھیں ان کے مطابق ان کے اوپر ذمہ داریاں لادا کرتے تھے۔ غزوہ خندق کے انتہائی کٹھن ترین وقت میں خاص حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوی انٹیلیجنس کا جو شاندار کردار جس حکمت و تدبر سے انجام دیا ناظرین، وہ کوئی اور نہ تھے بلکہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پیار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کمبل اڑایا اور اپنی سواری پر بٹھایا، عطاؤں کے باب میں وہ انتہائی حسین ترین منظر نامہ ہے۔ ادب کا یہ عالم تھا کہ
سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کی سعادت حاصل ہوتی تو پہلے خود نہ شروع کرتے بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابتدا فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ منظر بھی ناظرین سعادتوں کے آسمان پر رقم ہے کہ پوری رات سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عبادتوں میں گزر جایا کرتی تھی۔ سرکار علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے۔ سرکار علیہ السلام نے ان کو خصوصی مرتبہ دیا ہوا تھا، یعنی عالم یہ تھا کہ بسا اوقات ظہر، عصر، مغرب، عشاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ سرکار کی بارگاہ میں پانی پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین کتابت وحی بھی کیا کرتے تھے، یعنی یہ بھی شرف آپ کے حصے میں آیا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ رازداری کے حوالے سے آپ کا سینہ اس حد تک مضبوط تھا کہ حضرت حذیفہ جس کی جنازے میں شرکت کر لیں لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہ مومنانہ صفت رکھتا ہے، یعنی مومنوں کی صف میں کھڑا ہے، اور جس کے جنازے میں شرکت نہ کرتے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ مومن نہیں ہے بلکہ منافق ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب مدائن کی گورنری ملی صاحب آپ کو تو عالم یہ تھا کہ آپ ایک سواری پر دراز گوشت کے اوپر جو ہے سوار تھے، روٹی کا ٹکڑا آپ کے دستے مبارک میں تھا۔ وہاں کے جو عمرہ تھے جب آ کے آپ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ آج تو گورنر سے لوگ تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اس وقت آ کے سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا اتنا ہو کہ یہ میری سواری، اس کے لیے چارہ ہونا چاہیے اور میرے پیٹ کے لیے کھانا ہونا چاہیے۔ یہ ان کے تقوی کا عالم تھا۔ آغاز کرتے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، پہلی شخصیت ممتاز عالم دین، اور اب انشاءاللہ آپ ان کو لاہور کے منچ پر دیکھا کریں گے۔ جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں بلکہ دوہری خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب بھی تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک معروف شناخہ جناب محمد تصدق رسول صاحب منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے، اور کیا کمال شخصیت صاحب جن کے سینے میں پوری کائنات کے راز ہوں، تمام عالمین کے راز ہوں، ان کا رازدار بننا کیا ہی شرف کی بات ہے۔ تو پہلے تو ان کا خاندانی تعارف، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، والدین کا ایمان لانا، اور پھر جو سرکار علیہ السلام کی خاص عنایات یعنی مہاجر ہونے انصار ہونے کے حوالے سے ذرا وہ بتائیے، اور کیا کمال عشق رسول تھا صاحب، آغاز کیجیے۔ سبحان اللہ جنید بھائی، جس طرح آپ نے خوبصورت انداز میں ایک ان کا تعارف پیش کیا، بلکہ ان کی خدمت میں ہدیہ عقیدت بس وہ قبول فرما لیں بات یہ۔ دیکھیے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام ہدایت کے اور ایمان کے ایسے روشن ستارے ہیں کہ آپ جس کسی صحابی کی طرف دیکھتے ہیں نا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بے مثل ہیں، واہ، اور بے مثال ہیں، کہ ان جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ واہ، وہ اپنی وفا میں، اپنی جانثاری میں، اپنی محبتوں میں، اپنے کمالات میں، اپنے شخصی فضائل میں، اور آقا علیہ السلام کی متابعت میں، دین پر قربانی دینے میں، ہر اعتبار سے ہمیں بے مثل نظر آتے ہیں۔ اور اس کی یقیناً بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب ایک بے مثل ذات سے نسبت جڑ گئی تھی تو پھر انہی کو اللہ رب العزت نے بے مثلیت کا وہ شرف عطا فرمایا۔ واہ، بے مثل بے مثال بنا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان آپ کے جو والد گرامی ہیں، تو لکھا اور پڑھا عام طور پر یہی جاتا ہے، معروف یہی ہے یمان، لیکن ان کا جو اصل نام مبارک تھا وہ بعض روایات کے مطابق اس کا تلفظ پڑھا گیا ہے حسیل، اور بعض کے مطابق پڑھا گیا ہے حسیل۔ اچھا، تو یہ یمان اس وجہ سے معروف ہو گئے کہ یہ جو اوس و خزرج کے قبائل تھے یہ اصلاً یمن سے تعلق رکھنے والے تھے، تو اس وجہ سے یمان آپ کے نام مبارک کے ساتھ وہ معروف ہو گیا۔ یعنی بہت جیسے ہم یمن سے عموماً یمنی سنا کرتے ہیں، یمنی، لیکن یہ یمان بنیادی طور پر کہلاتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا سلسلہ نسب میں حصول برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ ہم اگلی بات کرتے ہیں آپ کے حوالے سے۔ حذیفہ بن حسیل بن جابر بن عمر بن ربیہ بن فرودہ بن حارث بن مازن بن قطیہ بن عبس بن بغبدی بن بغبیز بن ریس بن غطفان۔ تو آپ غطفان قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کی شانوں میں سے ایک نرالی شان یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی حضرت یمان اور آپ کی والدہ حضرت رباب دونوں شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صحابہ کرام میں سے بھی یہ اعزاز کسی کو نصیب ہوا کہ وہ خود بھی صحابی ہوں، ان کے والدین بھی اور ان کے والدین بھی صحابی ہوں۔ تو پھر آپ کے والد بھی صحابی ہوئے، آپ کی والدہ صحابیہ ہوئیں، اور آپ کو خود کو آقا علیہ السلام کے ساتھ صحابیت کا شرف حاصل ہوا۔ پھر آپ کے بہن بھائیوں میں سے آپ کے ایک بھائی حضرت صفوان وہ صحابی ہوئے۔ تو گویا اس اعتبار سے جب آپ دیکھتے ہیں
آپ اپنے خاندان کے اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی نوازشات کے متحمل ہوئے اور کتنی نوازشات کے امین ہوئے. یعنی خاندانی اعتبار سے جو خاندان ہے وہ غلاموں کا خاندان ہے. جی سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شرف صحابیت کا. پھر اسی طرح جب ہم آپ کے حوالے سے مزید تعارف میں دیکھتے ہیں تو آپ ایمان لائے، تو ایمان تو آپ لا چکے اپنے والدین کی ترغیب سے، تربیت سے، صحبت سے، لیکن پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. گویا کہ یعنی کچھ صحابہ کرام تو وہ ہوئے کہ جو پہنچے تو شرف ایمان سے مشرف ہوئے، اور یہ شرف ایمان سے مشرف ہو کر بارگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے، یعنی بن دیکھے ایمان لائے، اس کے بعد دیدار کے مشتاق. تو گویا ان کو وہ دوہری شان حاصل ہو گئی کہ ایک تو بن دیکھے ایمان لائے، اس صف میں کھڑے ہو گئے، پھر آقا علیہ السلام کو دیکھا حالت ایمان میں، اور آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت کی تو یوں شرف صحابیت ان کو عطا ہو گیا. تو گویا کہ آقا علیہ السلام کی نسبتوں سے وہ کیسے مرقع ہوتے چلے گئے، ان خصوصیات کے، ان فضائل کے، ان امتیازات کے اور ان عظمتوں کے. اور یہ آقا علیہ السلام کے ذات کے ساتھ جو نسبت ہے، ان نسبت صحابیت یقیناً بڑی عظیم نسبت ہے، مگر یہ نسبت ایسی ہے کہ جو عشق سے خالی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی امتی ہے، اس کے ایمان کا جو ذائقہ ہے یا ایمان کی جو بنیاد ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ غلامی، وفاداری اور محبت ہے اور عشق ہے. سر ان نسبتوں کا نام ہی عشق ہے. سبحان اللہ. ان نسبتوں کا نام ہی عشق ہے. ایسے ہی ہے. تو پھر آپ کو بھی جب شوق ہوا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ مکہ حاضر ہوتے ہیں، اور مکہ حاضر ہوتے ہیں تو جا کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کرتے ہیں. چونکہ ایمان تو لا چکے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور مزید صحبت سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہاں پھر آقا علیہ السلام بعد ازاں ہجرت فرماتے ہیں. تو پھر آپ کے ذہن میں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں پیدائشی اعتبار سے مدینے کا رہنے والا، لیکن پھر زیادہ وقت آقا علیہ السلام کی صحبت میں وہاں جا کے گزارا مکہ میں، اور پھر ہجرت کی، آقا علیہ السلام کے ہجرت فرمانے مہاجر بھی ہو گئے. تو پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی. اب یہ ادب ہے کہ یعنی خود سے فیصلہ نہیں کر لیا کہ میں اپنے آپ کو انصاری کہہ لوں یا اپنے آپ کو مہاجر کہہ لوں. یعنی جنہوں نے شناخت دی ہے وہی شناخت دیں گے. سبحان اللہ. تو جو شناخت تھی آقا علیہ السلام کے نام مبارک سے ہوئی سی، کیا اچھی بات ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا. یہ ادب ہے اور یہ حسن ادب ہے. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے حکم فرمائیں. کیا حکم ہے؟ میں اپنے لیے ہجرت یا نصرت یعنی مہاجر یا انصار اپنے آپ کو کیا کہوں؟ تو آقا علیہ السلام نے ان کے لیے انصار کا لفظ منتخب فرمایا، اور آپ گویا کہ انصاری صحابی ہوئے. تو آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ نسبت میں، شرف صحابیت میں اور حصول فیض میں اور پھر عشق اور محبت میں اور جانثاری و وفاداری میں آپ بے مثال تھے. کمال. میں تو بتاؤں صاحب اس پوری گفتگو کا نچوڑ، مطلب میں بار بار میں صرف اسی جملے کے گرد گھوم رہا ہوں کہ جو پوری کائنات اور عالمین کے راز اپنے سینہ اتھر کے اندر جو ہے وہ سموئے ہوئے ہیں، ان کا رازدار اگر کوئی بن جائے صاحب، تو اس سے بڑے شرف کی اور کیا بات. اب ذرا آئیے، اور یہ وہ بات ہے جہاں پہ مطلب میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ایک لمحے کے لیے میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو آپ کے ساتھ مل کر اس مقام پہ لے جاؤں کہ جہاں پر غزوہ احزاب ہو رہی ہے، جسے ظاہر غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور سامنے 30,000 کے قریب جو ہے کفار موجود ہیں، یہاں پہ تقریباً 3,000 کے قریب مسلمان ہیں. اور اس وقت نبوی انٹیلیجنس کا کردار اگر کسی کے مبارک کاندھوں پر سرکار علیہ السلام نے مطلب باقاعدہ ذمہ داری کے طور پہ رکھا تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بڑا ایک موقع، مشکل ترین موقع تھا. تو ایک تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی جو خدمات غزوہ خندق کے موقع پہ. دوسرا بہت ضروری ہے کہ ان کی پرسنالٹی کے جو مختلف اوصاف ہیں وہ بھی ذرا لوگوں کو بتائیں صاحب کہ وہ کیا اوصاف ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا اسٹیچر آپ کا بن گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے جو سلسلہ تکلم قائم ہو چکا ہے اس میں حصہ ڈالتے آگے بڑھتے ہیں کہ کبھی کبھی عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے آنکھ دیکھتی ہے پھر عشق ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی پہلے کان عاشق ہوتے ہیں پھر عشق ہوتا ہے. واہ واہ واہ. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اس قدر زیادہ سن لیے کہ آنکھوں سے پہلے کان عاشق ہو گئے اور وہی عشق ان کو آنکھوں کے عشق تک لے کر گیا. کیا بات. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت طیبہ طاہرہ میں حاضر تھے، کچھ ایسی آپ کے اندر خصوصیات تھیں، ایسے اوصاف تھے جو آپ کی جبلت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت، نگاہ ناز میں آ کر وہ تمام کے تمام اوصاف جو ہے وہ کائنات کے اندر ہویدہ ہونا شروع۔ واہ! انہی کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سے ایسے اوصاف حمیدہ جو مخصوص شخصیات کے اندر ہوتے ہیں۔ میری نظر میں تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے یہ شرف عام صحابہ میں سے بھی ہر ایک کو حاصل نہیں ہے جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہو رہا ہے۔ چند ایک مخصوص صحابہ تھے جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتابت وحی کا ایک عظیم ذمہ عطا فرمایا ہوا۔ جی واہ! کاتب وحی ہونا ہر صحابی کی یہ خصوصیت نہیں، یہ سلیکٹیو لوگ ہیں۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اگر کاتبان وحی کو دیکھیں گے تو اکثر ترین تو وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے حضور کے ساتھ تھے، لیکن یہ آئے ہیں اور ایسے آئے ہیں کہ آتے ہی حضور علیہ السلام نے کتابت وحی کی عظیم آئے ہیں اور عشق کی دنیا کے اندر چھا گئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یہ سب سے بڑی ذمہ داری تفویض کی۔ آپ کہہ رہے تھے کہ رازدار مصطفیٰ، تو یہاں پر کہیے کہ خود رازدار خدا بھی ہو گئے، جو کلام خدا کو من وعن اسی طرح تحریر کر کے امت تک پہنچانے کا ذریعہ۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک اور وصف جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور نرالا ہے میری نظر کے اندر، وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو جدید دور میں گوریلا جنگ کا ماہر کہہ لیں، واہ واہ، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے جو ایسی شخصیت ہو، قوت فیصلہ اور اس پہ عمل کرنا، اور زود فہمی، معاملے کو جلدی سمجھ لینا، بھانپ لینا، اور ضرورت کے مطابق فوری اس پہ ایکشن کرنا۔ یہ تمام چیزیں اگر جمع کی جائیں تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بدرجہ اتم نظر آتی۔ ٹھیک ہے۔ اور ابھی کچھ وقت گزرا ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں گزرا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ وصف دیکھا تو خندق کا موقع تھا، رات کا ٹائم، سرد راتیں، اور پھر ان کے ساتھ یہ دیکھیے کہ جب حضور علیہ السلام نے دشمن کی خبر لانے کا سوچا تو خود چل کے ان کے پاس تشریف لائے۔ خود حضور علیہ السلام رات کی تاریکی میں، حضور کے لیے تو تاریکی تھی نہیں، وہ تو دنیا کے لیے تھی، تو یہ کہتے ہیں بھوک بہت زیادہ اور سردی بہت زیادہ، اور پھر وہ ایک ڈیوٹی جو تھی وہ ایسی تھی کہ اس سے ہم آگے پیچھے ہو بھی نہیں سکتے تھے سیکیورٹی کے لیے خندق کے گرد۔ وہ جس طرح حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے لیے قرآن پاک نے کہا کہ تین تین تاریکیاں، رات کی تاریکی، پانی کی گہرائی کی تاریکی، مچھلی کے اندر کی تاریکی، لیکن اب ان کے لیے یہ تھا ایک تو رات کی تاریکی، دوسری ٹھنڈک، اور تیسری بھوک۔ اور سر کئی دن گزر چکے تھے، یعنی اعصاب چٹکنے کو تھے دونوں طرف، اور یہ تو بالکل اینڈ آ گیا، بالکل آخری وقت۔ جی اب دیکھیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو تین تاریکیاں رہیں تو ان کی تاریکیاں آخر تک قائم رہیں جب تک وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نہیں آ سکے، اور ان کے لیے یہ تین آزمائشیں تھیں جو حضور علیہ السلام نے دعا فرما دی، تینوں کی تینوں ہی دور ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب یوں کہہ دیجئے کہ یونس علیہ السلام کے لیے حضور کی دعا نہیں تھی تو وہ ان آزمائشوں میں رہے، اور ان کے لیے حضور کی دعا تھی تو پہلے قدم پر ہی وہ ساری دور ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے ان کو ڈیوٹی تفویض فرمائی کہ آپ خندق کی طرف جائیں اور خبر لے کر آئیں۔ کہتے ہیں کہ بھی میرے وہ سارے معاملات تھے، اب جب میں ظاہر انکار تو کر نہیں سکتے تھے، حضور نے فوری دعا عطا فرمائی، اور یہ خندق کے اندر دو شخصیات کو حضور نے دعا عطا فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ اللہم احفظ عن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ وامامہ وخلفہ، یا اللہ اس کی آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے حفاظت فرما۔ ختم ہو گئی بات۔ اب یہ ساری بات ہو گئی، اور ساتھ میں یہ کہا اللہم اذہب عنہم بردا، یا اللہ اس سے سردی کو بھی دور کر دے۔ یہ دعا حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی پاک کو عطا کی تھی، وہ حفاظت والی، جب آپ عمر بن عبد ود کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے، اور ایک دعا اب ان کو اس سے پہلے عطا کر دی۔ اب جب یہ وہاں پر گئے ہیں تو دیکھیے جنید صاحب، یہ مسئلہ بڑا ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ہماری صلاحیتیں کیا ہماری ذات کے لیے ہیں یا ملک و قوم کے لیے۔ جب وہاں پر گئے ہیں تو فوری فیصلہ یہ ہوا کہ جو ابو سفیان تھے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان نہ لائے، وہ رات کو ایک اہم ترین بات کرنے لگے تھے، اور اس کو بھی تھا کہ ہو سکتا ہے ہماری جاسوسی ہو رہی ہو، وہ بھی آخر سپہ سالار تھے، سینس رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا بھی لوگوں کو بھانپنے کا طریقہ یہ کہ اپنے دائیں بائیں دیکھ لو، پہلے کون ہے پوچھو، اس سے ایک دوسرے سے تعارف کرو، جو غیر ہوگا وہ تاکہ بات ہماری وہاں تک نہ پہنچے۔ یہ اچانک سوال پھینکا ہے، اچانک، اور اب اچانک سوال کا اچانک جواب کیا ہوگا، خاموش رہتے تو پکڑے جاتے،
اور اس کے بعد شاید یہ پوری کیفیت بدل جاتی، لیکن آپ نے فوری فیصلہ کیا اور ساتھ والے سے پہلے تیزی سے پوچھ لیا تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا، تم کون ہو، اپنا انٹروڈکشن۔ اچھا وہ اب اپنی بتانے کی پوزیشن میں آ گیا۔ یہ ہے ایک گوریلا وار کا ماہر جو ہے نا، وہی اس پہ یعنی انتہائی پریزنس آف مائنڈ آپ کی تھی، انتہائی حاضر دماغی تھی۔ ہاں جی، تو اس میں آپ دیکھیے پھر آپ کی یہ وصف، وہ تو خیر طویل واقعہ، جب آپ واپس تشریف لائے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑی دعا عطا کی۔ کہتے ہیں اس محنت کا صلہ مجھے یہ ملا کہ حضور علیہ السلام آرام فرمائے، اپنی چادر میرے اوپر ڈال دی۔ حضور علیہ السلام کا اس قدر مجھ پر کرم ہوا کہ میرا سینہ تھا، حضور کے قدم تھے، اور میں آپ کا جو قدم مبارک اپنے سینے کے ساتھ لے رہا تھا۔ اور یہ کتنی برکتیں قدم مصطفیٰ سے حاصل ہو رہی ہیں، اور ایڈمنسٹریٹر کے اعتبار سے آپ دنیا کے بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے۔ اس قدر بہترین تھے کہ آپ کو جب ذمہ داریاں تفویض کی گئیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے دجلہ کی طرف آپ کو بھیجا، تو آپ نے جب واپس، تو حضرت عمر کہنے پہ مجبور ہو گئے بھی اتنا کچھ ہمیں بھیج دیا، ان کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ یعنی یہ دیکھیے کہ حضرت عمر جیسا ایڈمنسٹریٹر بھی ان پہ اعتراض کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے آپ نے وہاں پر یہ عرض کیا کہ حضور میں نے یہاں چینج اتنا زیادہ کر دیا ہے، اب اس قدر زیادہ پیداوار بڑھا دی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ آ گیا، ابھی یہ تو کچھ بھی نہیں، ان کے لیے تو وہ واقعہ ذرا سا ادھورا رہا۔ اس میں جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے چونکہ اس وقت وہ کفار کو لیڈ کر رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے جب ظاہر اپنا ورڈکٹ دے دیا کہ جی اب جو ہے مزید یہاں پر ٹھہرا نہیں جا سکتا، تو وہ بیسکلی سرکار کی آپ دیکھیں نا کہ کیا نظر کی وسعت ہے کہ یہ آپ یہ جانتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے، اور اس کے لیے منتخب کی حضرت حذیفہ کو بھیجا، وہاں سے سارا ورڈکٹ سنا، اور اس کے بعد جو ہے سارا معاملہ کلیئر ہو گیا کہ کفار جو ہے پسپائی اختیار کر کے واپس جا رہے ہیں۔ اچھا اب ذرا آئیے، جو میں چاہتا ہوں اسی کنٹینیوٹی میں ذرا آپ کی شخصیت ہی پہ ذرا اور بات کرتے ہیں، یعنی خاص طور پہ جو آپ کے اوصاف و محاسن ہیں، اور جو ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں نا عموماً کہ اپنا کیا کہتے ہیں کچھ صلاحیتیں گاڈ گفٹڈ ہے۔ اچھا وہ گاڈ گفٹڈ جو ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس پہ انسان کا دخل نہیں ہوتا، لیکن بس اس کو اگر انسان مزید پالش کرے، گروم کرے، تو اس کی صلاحیتیں اور نکھر جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑے تحائف دیے تھے اس اعتبار سے کہ خداداد صلاحیتیں آپ پہ بڑی موجود تھیں، وہ ذرا بتائیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، آج ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں، جس کے بارے میں آپ نے انٹروڈکشن میں بہت خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ، ان کی کوالٹیز میں سے جو کہ ان گنت ہیں، ایک کوالٹی یہ بھی تھی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بر موقع سوال کرتے اور ایسی بات پوچھتے تھے جس کی طرف کسی کا خیال نہیں جاتا۔ ایسا ہی ہے، فرماتے ہیں لوگ عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ خیر کیا ہے، تو آپ فرماتے تھے میں پوچھا کرتا تھا حضور شر کیا ہے، اچھا، تاکہ مجھے شر کا پتہ چل جائے اور میں اس سے بچ سکوں۔ کیا اچھی بات ہے، یعنی ڈونٹس کے ایریاز پوچھتے تھے آپ۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شر کی ابتدا تب ہوگی جب لوگ میری سنت کو چھوڑ دیں گے، اور پھر فرمایا حذیفہ یاد رکھنا جس دن لوگ میری سنت کو چھوڑ دیں اس دن آپ نے سنت کے ساتھ بھی قائم رہنا ہے اور امیر کے ساتھ بھی قائم رہنا۔ واہ، امیر کو نہیں چھوڑنا، اس کی اطاعت کو نہیں چھوڑنا، واہ، اور اس کے اوپر یعنی فتنہ بپا نہ ہو، فتنہ بپا۔ اس پہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری امت کو تلقین کر کے یہ حکم ارشاد فرمایا تھا اگر تم پر سیاہ رنگ کا بندہ بھی حاکم بنا کر رکھا جائے نا تو اس کی اطاعت کرنا بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہو، اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اس کی کیسے اطاعت ہو سکتی؟ ظاہر پھر تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جو باتیں ارشاد فرمائی، اس میں آپ نے ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا حذیفہ یہ یاد رکھنا صرف ظالم جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ جو ظالم کے معاونین ہوں گے اللہ سب کو جہنم کی آگ میں پھینکے گا، ٹھیک، کیونکہ وہ ظلم میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ ٹھیک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی اتباع میں حضرت حذیفہ بن یمان کو ایک بات سمجھائی۔ آپ نے فرمایا تعدیل ارکان یہ نماز کا وہ حصہ ہے جو نماز کا بنیادی طور پہ حسن کہلاتا ہے۔ آپ نے ایک بندے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو رکوع اور سجدوں میں جلدی کر رہا تھا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، جی، فرض میں امام کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ جماعت ہماری 10 منٹ میں ختم ہوئی، جبکہ یہی جماعت کے بعد اگر ہم 4 فرض سنتیں پڑھیں گے تو 2 منٹ میں ختم ہو جائیں گی یا 3 میں۔ اس کا مطلب ہے جو تعدیل ارکان امام کے ساتھ ہیں وہ ہم نے نہیں کیے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نمازی کو بلا کر فرمایا اگر تو ایسے ہی نماز پڑھتا رہا اور تو اسی کیفیت میں فوت ہو گیا تو یاد رکھنا تو سنت پہ نہیں فوت ہوگا۔ تعدیل ارکان کے بغیر نماز پڑھنے والا سنت پہ فوت نہیں ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیانت داری کا ایک بڑا پہلو سکھایا جو آج ہمارے لوگوں میں بالکل مفقود ہو چکا ہے۔
وہ کیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا. حضرت حذیفہ بن یمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو ایک بندہ گندم بیچ رہا تھا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو چڑھا کے ہاتھ بیچ میں داخل کیا تو انگلیاں گیلی تھی اور اوپر والا حصہ خشک تھا. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو, یہ تو دیانتداری کے اصول کے خلاف ہے. جی کہ حضور رات بارش کی وجہ سے بھیگ گیا. تو فرمایا اس کو کھول کے رکھو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تم کیا بیچ رہے ہو اور کس طرح کا بیچ رہے ہو. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان سے فرمایا لوگوں کو یہ سکھاؤ کہ اپنے لوگوں کو حکمرانوں کی وجہ سے اذیت نہ پہنچائیں. عرض کی حضور اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا حکمرانوں کے پاس جا کے لوگوں کی شکایات نہ لگایا کرو. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خوری کے ساتھ بیان کیا اور فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اور سب سے بڑی بات, حضرت حذیفہ بن یمان کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے سینے کو محفوظ ترین سینہ جانا. آپ اندازہ اور کیجئے اس میں آپ نے ایسی باتیں ارشاد فرمائی, اس میں کیلکولیٹڈ بات. آپ نے فرمایا حذیفہ میں تمہیں فتنوں کے بارے میں بتاتا ہوں, پھر میں تمہیں ان لوگوں کو بتاؤں گا جو اس کو لیڈ کر رہے ہوں گے. اچھا. پھر میں ان کے باپوں کے نام تمہیں بتاؤں گا. پھر میں ان کے قبیلوں کے نام تمہیں بتاؤں گا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ قیامت تک ہونے والے کون کون سے فتنے ہیں. یعنی ایک ایک بات سرکار علیہ السلام نے قیامت تک آپ کے سینے میں انڈیل دی. سب کچھ تو آپ کے سامنے ایسے تھا, پکچر تھی. بالکل. اور ہر شے اس محفوظ ترین سینے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انڈیل دی, جس کو کائنات کی ہر شخصیت رازدان مصطفیٰ کہتے ہیں. ایک بات مفتی صاحب جو بڑی اہم, اور میں جب پڑھ رہا تھا تو یقین مانیے میں حیران ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جی یعنی آپ سوچئے کہ حق اور باطل کا فرق جس شخصیت کا پیمانہ بن جائے, یعنی جس شخصیت کی موجودگی اس کی ایگزسٹنس جو ہے وہ حق اور باطل کا مطلب جو ہے پیمانہ بن جائے, وہ جو ہے یہ دیکھا کرتے تھے کہ حضرت حذیفہ جنازے میں گئے کہ نہیں گئے. یہ ذرا کیا معاملہ تھا بتائیے صاحب. ان کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان احباب کے نام بتائے ہوئے تھے جو لوگوں کے سامنے ظاہری طور پہ مسلمان بن کے آتے تھے لیکن اندر سے منافق تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا تھا یہ منافق ہے, یہ منافق ہے, ان کے نام سب کے بتائے ہوئے تھے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملتی فلاں فوت ہو گیا تو آپ فرماتے دیکھو حذیفہ بن یمان ہے, جنازے میں ہے کہ نہیں, جنازے میں ہے کہ نہیں. وہ ہوتے تو آپ تشریف لے جاتے, حضرت حذیفہ بن یمان نہ ہوتے تو آپ تشریف نہ لے کے جاتے. اس سے امت کو یہ بتا دیا کہ اگرچہ نماز جنازہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب دیتا ہے, لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ مبارک ہے کہ منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی. آپ نماز جنازہ میں شرکت سے پہلے یہ پوچھ لینا چاہیے کس کی نماز جنازہ ہے تاکہ ایمان اور عقیدہ خراب نہ ہو. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کمال بات کیا ہے کہ کئی مرتبہ نام پوچھے گئے آپ سے, جی آپ نے ان ناموں کو ظاہر نہیں کیا, رازداری کو رازداری میں رکھا. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. کیا کمال شخصیت ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک تو یہ کہ غیر معمولی ذہانت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا, غیر معمولی انٹیلیجنس آپ کی تھی, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور یہ بہت بڑا وصف ہوتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے. دوسرا یہ, اس سے جو زیادہ مطلب میں کہوں کہ اگر میں اس سے زیادہ اوپر کی بات اگر میں سمجھوں اور اس کو ریٹ کروں تو وہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر بہت سے مسائل انسان کے آتے ہیں, بہت ٹربلنس آتی ہے, لیکن اس ٹربلنس کو ڈیل کیسے کرنا ہے, یعنی مشکل سے مشکل ترین حالات میں بہت آسانی کے ساتھ تحمل کے ساتھ نکلنا کیسے, یہ وصف بنیادی طور پہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اور یہ وصف آپ کا تھا جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا, غزوہ خندق کا آپ سوچیے نا کتنا کروشل ترین ٹائم ہے کہ 30,000 کفار 30,000 دشمنوں کے درمیان آپ چلے گئے. یعنی آپ سوچیے صاحب کہ اگر ایک لمحے مطلب جو ہے وہ اپنے باڈی پاسچر سے یا جسچر سے اگر یہ ظاہر کر دیتے تو فوراً ان کو جو ہے پکڑ لیتے اور خدا نہ خواستہ شہید کر دیتے. لیکن کیا کانفیڈنس کا لیول ہوگا صاحب, کانفیڈنس کیوں نہیں ہوگا, سرکار علیہ السلام کا حکم ہے اور حفاظت کی دعا دے دیے, تو کیا کانفیڈنس کا لیول ہوگا, اور کس انداز سے جا کے بیٹھے ہوں, کیا اپنے ایکسپریشنز کو کنٹرول رکھا ہوگا. اور کمال یہ کہ انسٹنٹ جو آپ نے سوال کیا, مینز یہ وہ صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی کہ جس میں یقیناً آپ کا جو ہے کوئی ثانی نہ تھا. ہمارے ساتھ جڑے رہیے ناظرین. لوٹ کے آپ کو بتائیں گے کہ ایک طرف تو آپ کی شخصیت ہے اور ایک طرف شخصیت یہ ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہتے تھے. کیسے جھکے رہتے تھے؟ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے نام
کے ساتھ رازدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹائٹل لگا ہوا ہے، آج انہی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا احسان بلکہ عظیم ترین احسان حضرت حذیفہ کا امت کے اوپر ہے۔ اچھا وہ کیا ہے، وہ ذرا ابھی میں سوال مفتی صاحب کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، قرات کا مسئلہ اٹھا۔ آپ سوچئے صاحب کہ صحابی رسول کی شان کیا ہوتی تھی اور ان کا دل کیسا تڑپتا تھا دین اسلام کے لیے کہ وہ ایک لمحہ بھی انہوں نے جو ہے واپسی پر جو ہے ضائع نہ کیا اور سیدھا حضرت عثمان کی بارگاہ میں گئے۔ وہ کیا معاملہ تھا کہ جمع و تدوین قرآن کا معاملہ، آپ سوچیے کتنا عظیم معاملہ ہے، ذرا وہ بتائیے۔ لیکن ساتھ ساتھ اسی بات کو ریلیٹ کر دیجئے کہ آپ کا زہد و تقوی اور آپ کی عبادات وہ کیا تھی، ذرا وہ بھی بتائیں۔ جی یقیناً جب ہم حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ایک ہے کہ انفرادی زندگی کے اندر عبادت اور بندگی، شخصی فضائل یا زہد اور ورع، اور ایک ہے امت کے اجتماعی معاملات کے اندر غور و فکر کرنا اور دیکھنا کہ کہاں کیا مسئلہ ہے اور میں اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ درست۔ تو یہ دونوں چیزیں یعنی انفرادی زندگی کو باکمال بنانا اور اجتماعی زندگی کے اندر اپنے حصے کا کردار ادا کرنا، یہ دونوں چیزیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نقطہ کمال پر نظر آتی ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا جب تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سکھا رہی تھی۔ تو آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ جو لقب مبارک ہے جامع القرآن، کہ آپ نے قرآن مجید کی قرات کو یعنی تمام امت کو ایک قرات کے اوپر جمع فرمایا، یہ اس کا پس منظر یہی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جاتے ہیں مدائن کی طرف، گورنر بن کے وہاں جاتے ہیں، اور اس سے قبل بھی آپ مختلف غزوات میں اور جہاد میں شریک رہے، اور آپ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر قرات میں اور تلفظ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق تشریف فرما تھے، اور شام اور مصر کی طرف حضرت ابی بن کعب، ان کے قرات کو اختیار کیا گیا تھا، اور دونوں کی قرات بڑی مشہور، دونوں جو تھے بڑی مستند صحابہ کرام میں سے علم میں قرات میں مستند، اور اللہ نے ان کو کمال عطا فرمایا۔ اب وہ جو اختلاف انہوں نے دیکھا حضرت حذیفہ نے، تو واپس آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک قرات سے جو لوگ مانوس ہیں وہ دوسری قرات کرنے والوں کو نہ صرف برا سمجھتے ہیں بلکہ ان کو تو خارج از اسلام اور کافر بنا دیتے ہیں، کیونکہ یہ تقاضا بھی تھا کہ اگر قرآن آپ سن رہے ہیں کسی کی زبان سے اور اس کا تلفظ ایسا ہے کہ جو آپ نے سنا ہی نہیں، تو یقیناً اس پر رد عمل تو بنتا تھا۔ وہ اپنی جگہ وہ صحیح تھے، وہ صحیح تھے، رد عمل ان کا بنتا تھا کہ جب تک ان کے علم میں نہ ہو۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ایک تو مسئلے کو بھانپ لیا، مسئلے کی جڑ تک پہنچ گئے اور مسئلے کے حل تک بھی پہنچ گئے، اور واپس آتے ہیں تو امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ یہ قرات کو جمع کیجئے اور اس مسئلے کا حل کیجئے۔ سر قطع کلام کی معذرت، اس میں ایک جملے کا اضافہ کیجئے آپ، اضافہ یہ کہ وہ آپ یہ دیکھیے کہ واپس ایک طویل سفر کے بعد آئیں، گھر آرام کرنے نہیں گئے، یعنی اس حد تک دین کی تڑپ تھی ان کے اندر کہ سیدھا جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی نہ تو تھکاوٹ کا خیال ہے، نہ اپنے ساز و سامان کو گھر میں رکھنے کا، نہ گھر کی فکر ہے کہ پہلے گھر کو اور اہل و عیال کو دیکھ لوں، بلکہ سیدھا جاتے ہیں حضرت امیر المومنین کی بارگاہ میں اور جا کر یہ مسئلہ عرض کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر پھر وہ 6 صحابہ کرام پر مشتمل جو کمیٹی بنائی اور ایک قرات کے اوپر امت کو جمع کیا، اور ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے وہ نسخہ منگوایا، اور یوں پھر قرآن کی ایک قرات۔ اچھا، قرآن مجید جمع تو حضرت صدیق اکبر کے زمانہ مبارک میں بھی ہو چکا تھا، مصحف کی شکل میں موجود تھا، لیکن قراتیں مختلف تھیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرات کے اوپر جمع فرمایا، اس معنی میں آپ جامع القرآن ہوئے۔ تو اس کے پس منظر میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اب آخری جملہ کہ یہ تو آپ نے امت کے اجتماعی معاملات میں یہ کردار ادا کیا، اور انفرادی معاملات میں یہ تھا کہ آپ کی زندگی زہد سے، ورع سے، عبادت اور بندگی سے، سجود اور قیام سے اتنی مزین تھی، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ فرض کے علاوہ نفل میں بھی آپ کو یوں صحبت اور سعادت ملتی کہ کبھی کبھی رات بیت جاتی، صبح کی اذان ہوتی تو آقا علیہ السلام کے ساتھ نفل پڑھ کے مسجد نبوی میں تشریف لاتے۔ تو انفرادی زندگی میں صالحیت،
اجتماعی زندگی کے اندر امت کے معاملات کی فکر اور اس کے اندر کردار ادا کرنا، یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جمع ہو گئے۔ مطلب ایک ٹرو پکچر کسی مطلب ایک سچے مسلمان کی ہونی چاہیے تو وہ یہی ہونی چاہیے بنیادی طور پہ کہ اپنی ذات سے انسان کو جتنی محبت ہے اتنی ہی محبت جو امت کے ساتھ بھی ہونی چاہیے اور دین اسلام کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ اچھا، اب ایک جو آپ اب یہ تو دیکھیں کتنی ڈائیورس شخصیت کی، اب آئیے آپ کی زندگی کے اس پہلو کی طرف چلتے ہیں اور سننے والے چاہیں گے کہ صاحب مجاہدانہ کردار، کیونکہ ظاہر ہے لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں ان کے بارے میں، ذرا ڈیٹیل میں بتائیے صاحب کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر خلفائے راشدین کے ادوار تک، یعنی جو آپ کا کنٹینیوسلی جو جنگوں میں آپ کی شرکت رہی ہے، یعنی وہی بات ہے کہ آپ دین اسلام پر قربان ہونے کو ہر وقت تیار رہتے تھے، بتائیے ذرا۔ جہاد جو ہے وہ اسلام کی کوہان ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ میری امت تب تک غالب رہے گی جب تک وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتی ہے۔ جب جہاد چھوڑ دے گی تو پھر یہ مغلوب ہونا شروع ہو جائے گی اور دوسرے لوگ بھوکے بھیڑیوں کی طرح ان پر حملہ آور ہو۔ تو امن جو ہے وہ کس لیے ہے، آپ کی طاقت کس لیے ہے، وہ امن کے لیے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ طاقت کا بیجا استعمال کریں، لیکن ایسا ضرور ہو کہ دوسرا جب آپ کے بارے میں برائی سوچے تو اس کو پتہ چلے کہ ایک تھپڑ ماروں گا تو دو آ جائیں گے۔ یہ آپ کی قوت امن کا باعث بن رہی ہے، بالکل ٹھیک، یہ سب سے بڑا سبب ہے، اور اسلام نے جہاد کو اسی لیے لانچ کر کے رکھا، یعنی طاقت کا توازن جو ہے پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں غزوات کے اندر پیش نظر آتے ہیں، خندق سے لے کر ہم دیکھیں تبوک تک تو آپ کی ہمراہی میں حضور علیہ السلام کی مصاحبت میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا نام جو ہے وہ ہمیں ملتا رہتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ نہیں ہوا کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا آخرت کے لیے اور اب ہمیں آگے ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہی مشن لے کر آگے بڑھتے رہے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ جملہ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، لیکن ہر صحابی کی یہ خواہش تھی جو میدان کارزار میں جاتے ہی شہادت کا تاج حاصل کرنے کے، تو ہر صحابی کی یہ تمنا ہوتی تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو ڈیوٹی تفویض کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی دفعہ جو دجلہ کے علاقہ کی طرف یعنی عراق کی طرف، تو یہاں پر آپ نے پہلے ایڈمنسٹریشن کی، میں نے پچھلی ٹرم میں اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا، تو وہاں سے بہترین قسم کا آپ نے جو ہے وہ حکومت کے لیے جو ٹیکس بنتا تھا وہ پیش کیا، اور یہ ایسے نہیں کہ ٹیکس لگا دیے، پیٹرول بڑھا دو، یہ کر دو، لوگوں کو دیکھو نا ان کے اوپر کیا ہے، بلکہ پہلے وسائل دیے، ان کی پروڈکشن بڑھائی، اس کے بعد جا کے آپ نے ان کے اوپر ٹیکس لگائے، اور وہاں پر آپ نے یہ عمل کیا کہ دریائے دجلہ کا پانی جو ہے وہ خوبصورت طریقے سے استعمال کیا، کچھ نہریں نکلوائیں، اور لوگوں کی جب وہ زراعت بڑھی ہے تو اس کے بعد ٹیکس لگایا، اور اتنا لگا کہ جب وہ وہاں پہنچ گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہوا، اتنا زیادہ، تو انہوں نے کہا میں تو ان کے لیے بہت زیادہ چھوڑ کے آئے ہوں، مجاہدانہ کردار۔ جی اب ہم آتے ہیں اس کی طرف، یہ ایک عملی جہاد جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ نہاوند کی جنگ میں شریک، وہاں حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ، بعض نعمان بن مقرن بھی بولتے ہیں، یہ سپہ سالار تھے، اور نگاہ فاروق اعظم ان پہ اتنی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما دیا تھا کہ نعمان اگر شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ پہ پھر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سپہ سالار ہو۔ جب وہ جنگ ہوئی تو آپ میمنہ کا جو لشکر ہوتا ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس کے آپ چیف تھے اور اس کے آپ سپہ سالار تھے، آپ نے وہاں پر حملہ کیا اور اس کے اندر آپ کو کامیابی ملی۔ حضرت نعمان کے بعد جب آپ نے یہ عہدہ سنبھالا سالاری کا، تو وہاں پر جو نہاوند کے اندر ایک بہت پرانا سینکڑوں سال پرانا آتش کدہ تھا، اس کا جو اس وقت منتظم بنا ہوا تھا، اس نے کہا مجھے جان کی امان دیں، آپ کو بہت کچھ دوں گا، تو اتنا کچھ اس نے پیش کیا، اتنا کچھ پیش کیا کہ جو ہیرے جواہرات حضرت عمر فاروق کے حکم پر بیچے گا تو 4 کروڑ درہم کی مالیت، وہ اتنا زیادہ قیمتی سامان آپ کی طرف سے، 4 کروڑ درہم، 4 کروڑ درہم اس زمانے کے اندر، کیلکولیٹر تو مطلب فارغ ہو گیا۔ حضرت سیدنا ہم دیکھتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس کے بعد بھی نہیں رکے، آذربائیجان کی فتح کے اندر آپ کا بنیادی کردار سپہ سالار بن کر گئے، وہاں سے آپ جو خراسان کو بھی آپ نے فتح کیا، کچھ علاقے اس کے، پھر اس کے ساتھ رے جو تہران کا علاقہ ہے یہ بھی آپ نے فتح کیا،
جیلان کا اور موقان کا علاقہ یہ بھی آپ نے فتح کیے، اور پھر جو دیکھتے ہیں ہم جو علاقہ جاتا ہے شام کی طرف، وہاں پر سلطان خضر تھا ایک، اس کے ساتھ بھی آپ نے جنگ کی اور وہاں پر بھی آپ نے کامیابی حاصل کی، اور یہ سن 34 ہجری تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر 10 سال وہ ڈالیں اور 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ڈالیں آپ، تو 22 برس تک مسلسل حالت جہاد کے اندر۔ واہ، 22 برس تک کنٹینیوسلی جہاد کرنا، اور کمال یہ ہے کہ اس میں گورنری کے فرائض بھی آپ نے انجام دی۔ یعنی میں اب دیکھیں نا، اب میں ذرا اس بات کو سم اپ کروں کہ ایک شخصیت جن کے مطلب عبادات زہد و تقوی میں آپ دیکھیں تو مطلب بیونڈ دی امیجنیشن، آپ ان کو رازداری میں دیکھیں، علم و حکمت میں دیکھیں، زود فہمی میں دیکھیں، حاضر دماغی میں دیکھیں، بیونڈ دی امیجنیشن۔ جب آپ ان کو جو ہے اپنا میدان جہاد کے اندر دیکھتے ہیں، بیونڈ دی امیجنیشن۔ جب آپ ان کو علمی میدان میں دیکھتے ہیں تو بیونڈ دی امیجنیشن۔ اور جب آپ ان کو ایز گورنر مدائن دیکھتے ہیں صاحب، تو آپ دنگ رہ جاتے ہیں۔ آپ بتائیے ذرا کیا کردار تھا؟ جنید بھائی، ابھی ان کی قبلہ کی بات سے میں کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ کتنے ان کے خزانے صرف مدائن کے بنتے ہیں، تو 3200 ملین صرف ان کے ایسٹس بنتے ہیں جو ہیرے جواہرات کی مد میں ان کے پاس موجود ہیں۔ 3200 ملین۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک۔ مدائن جو ہے یہ مدینۃ المنورہ سے 380 کلومیٹر کی دوری پر ایک علاقہ ہے، ٹھیک ہے، جس کا گورنر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بنا کے بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے۔ بعض بندے عبادت کرتے ہیں چھپ کے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عبادت ان کے ظاہر اور باطن کے سامنے لوگوں کو کھول کے پیش کر دیتا۔ تو ان کا تقوی ورع مشہور تھا وہاں پر مدائن میں کہ جو گورنر بن کے آ رہے ہیں بہت ہی نیک اور صالح بندے، یعنی وہ ذہنی طور پہ تیار تھے، بالکل تیار تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ذہن سازی ایسے تھی جیسے کوئی شاہی سواری ہوگی۔ تو وہ حضرت پروٹوکول کے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان کا انتظار کرنے کے لیے باہر دروازے پہ چلے گئے، اور بڑا عوام کی بات کر رہے ہیں کہ عوام وہاں پہ آ گئے، بڑے وجیح چہرے والے ایک صاحب دراز گوش پہ بیٹھے ہوئے سادگی سے ان کے قریب آ گئے، تو جب چہرے سے دیکھا تو کہا وہ یہ گورنر ہے۔ پھر ایک بندہ کہنے لگا یہ ایسے اس لیے ہیں کہ ہمارے خلیفہ حضرت امیر المومنین ایسے ہیں۔ اور اس میں ایک بات مفتی صاحب اضافہ کیجئے کہ جس وقت وہ دراز گوش پہ تشریف لا رہے تھے تو منظرنامہ کچھ یہاں تھا کہ آپ کی دونوں جو مبارک ٹانگیں تھیں وہ دراز گوش پہ لٹکی ہوئی تھیں، اور آپ کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا اور آپ اس کو تناول فرما رہے تھے، اور وہ دراز گوش چلتا چلا، یعنی ایک گورنر کی حیثیت سے آپ گورنر کی حیثیت۔ اور اس میں جنید بھائی غور طلب بات یہ ہے کہ پالان جو ہے یہ دو طرز کا ہے، ایک پالان بھی بادشاہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر انسان ٹانگیں سمیٹ کے بیٹھتا ہے، اور ایک پالان ہے جس میں آپ کے پاؤں نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، سادگی کی انتہا ہے، اور ایک ہاتھ میں روٹی ہے اور اس کے ساتھ کوئی 20 طرز کے کھانے نہیں ہیں، نمک کے ساتھ کھانا کھا رہے، اور کتنی سواری کے اوپر، بالکل سواری کے اوپر، گاڑی میں کھانا جائے۔ تو آپ جب لوگوں کے قریب آئے تو لوگ حیرت میں مبتلا تھے کہ اب سننے کے لیے تیار تھے کہ کوئی بات کریں گے، تو حضرت حذیفہ بن یمان نے جو بات خوبصورت جملہ ابتدا کیا، ایز گورنر پہلا اللہ اکبر، منشور ہے، فرمایا فتنوں کی جگہوں سے دور رہنا ہمیشہ۔ تو کہنے لگے فتنوں کی جگہ کون سی؟ اب دیکھیں جس جگہ پہ خود بیٹھے ہوئے ہیں، جو منصب آپ کو ملا ہوا اسی کے بارے میں بات کر رہے، فرمایا فتنوں کی جگہوں سے دور رہنا۔ تو کہا فتنوں کی جگہ کون سی؟ کہا حکمرانوں کے دروازے فتنوں کی جگہ۔ واہ، یعنی بیہائنڈ کلوز ڈورز جو ہے سیاست نہ کرنا، اس کا آسان سا جو مطلب تشریح وہ یہ ہے۔ چلیں آگے چلیں۔ اور پھر اس کا یہ معنی بھی ہے کہ وہاں اپنے مفادات کے لیے نہ جانا۔ ہماری عربی اور فارسی کی کتابوں میں مشہور فقرہ پڑھایا جاتا تھا، بئس الفقیر الی باب الامیر، بدترین ہے وہ فقیر جو امیر کے دروازے پہ جائے۔ اور میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تبلیغ کے لیے اس کو ہمیشہ ایسے کر کے پڑھتے تھے، نعم الفقیر الی باب الامیر، بہترین فقیر وہ ہے جو دعوت و تبلیغ کے لیے امیر کے پاس جائے، اس کو کہ دین کا کام کرے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو گفتگو کی، انہوں نے آپ کی سادگی، تقوی و ورع دیکھا، تو کہا کیا چاہیے؟ کہا مجھے تم سے خزانے کوئی نہیں چاہیے، کھانا بس 2 وقت کا، اور اس کے لیے کھانا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ کسی جگہ پہ بھی بحیثیت گورنر لوگوں کو یہ نہیں کہنا کہ میری بات مانے، کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری۔ واہ، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے، اور بس اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر رازدار رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا ہو جائے۔ جاتے جاتے ایک جملہ صاحب تمامی حکمرانوں کے لیے، آپ ذرا سوچیے صاحب کیا طرز حکمرانی ہے، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی دربان نہیں، کوئی درباری نہیں، کوئی جاہ و حشم نہیں، کوئی مال و متاع نہیں، کچھ نہیں ہے، کتنی سادگی سے
ایز گورنر مدائن تشریف لائے اور کتنے بڑے بڑے کام کر کے چلے گئے، اور تاریخ میں آج 1400 سال کے بعد بھی جو ہے ان کا نام انتہائی منور اور تابع ہے۔ نسبت رسول ظاہر ہے اس کے تو کیا ہی کہنے، لیکن بات وہ یہ کہ جو کام ہے نا سرکار علیہ السلام کی مشن کے، وہ کام وہ باقاعدہ کر کے رہے، کر کے گئے جس کی وجہ سے وہ زندہ ہیں۔ آئیے جناب کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ علم اضافے کی دعا آپ کو بتلاتے ہیں، روزانہ 21 بار اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی یا علیموں اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے سے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے اور علم نافع کا حصول ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جو شخص اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو زندہ اور عقل کو روشن رکھتا ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں ضرور پڑھیے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ٹویٹر پہ میں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ ملک معروف سناخواں جناب محمد تصدق رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ جاتے جاتے اپنے اپنے قلب، اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ محمد علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حذیفہ سید عالم کے رازدار بھی تھے، حذیفہ سید عالم کے رازدار بھی تھے، صحابیت سے مشرف تھے، جانثار بھی تھے، صحابیت سے مشرف تھے، جانثار بھی تھے۔ اور شعر دیکھیے، قدوم شاہ میں رہنے کا بھی ملا اعزاز، قدوم شاہ میں رہنے کا بھی ملا اعزاز، فدائی بھی تھے، محبت کے پاسدار بھی تھے، فدائی بھی تھے، محبت کے پاسدار بھی تھے، وہ علم و فضل میں بھی باکمال پائے گئے، وہ علم و فضل میں بھی باکمال پائے گئے، کریم تھے وہ سخی بھی تھے، باوقار بھی تھے۔ اور انتہائی خوبصورت شعر، نہ مال و دولت دنیا سے تھی غرض ان کو، نہ مال و تھی غرض ان کو، تھے ساجد اہل یقین سے وفا شعار بھی تھے،
حذیفہ سید عالم کے رازدار بھی تھے، صحابیت سے مشرف تھے، جان سار